بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ آج کی جو ہماری ڈرگ پکچر ہے وہ ہے ابراٹونیم۔ آج ہم ابراٹونیم کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا ڈرگ پکچر بنتی ہے اور اس کے بچے کیسے ہوتے ہیں، ان کی ساخت کیسی ہوتی ہے اور ان کا جو ذہنی افعال ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ابراٹونیم بیسیکلی ایک سے 3-4 فٹ اونچی جھاڑی ہوتی ہے جس کے پتوں پر ریشم یعنی سلک کی طرح ریشے ہوتے ہیں۔ ذائقہ اس کا تلخ ہوتا ہے اور یہ جنوبی یورپ میں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے ساؤتھرن ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ابراٹونیم کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد یا اپنے گھر میں سوکھے پن میں مبتلا بچے دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ ان کی جسمانی ساخت اور ذہنی افعال کا بغور مطالعہ کریں تو آپ ابراٹونیم کی مکمل تصویر دیکھیں گے۔ مطلب جس طرح ہمارے سوکھے پن میں مبتلا جو بچے ہوتے ہیں ان کے افعال کو یا ان کی جو ذہنی کیفیات ہے ان کو اگر ہم بغور دیکھیں تو ان میں ہمیں ابراٹونیم کی مکمل تصویر نظر آئے گی۔ ان بچوں میں کمزوری اس حد تک پائی جاتی ہے کہ یہ بچے اپنی گردن کو بھی سہارا نہیں دے پاتے۔ ان میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتے، اتنی ان کے اندر سکت نہیں ہوتی۔ سوچنے کی اہلیت اور قوت فہم و ادراک، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے۔ بچہ چڑچڑاپن، ضدی اور بد مزاج ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار وہ اپنے آپ سے باہر بھی ہو جاتا ہے اور ظلم و تشدد کو نہ تو برداشت کرتا ہے بلکہ وہ خود ظلم و تشدد پہ اتر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو انسانیت کا مادہ ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ لازمی بات ہے جب اس کی سوچنے سمجھنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس کے اندر انتہائی کمزوری ہو گئی، وہ اپنی گردن کو بھی سہارا نہیں دے پاتا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا، تو ایسے بچوں سے پھر ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر چڑچڑاپن پایا جانا، غصہ، بدمزاجی اور تشدد کرنا، تو یہ ایک فطرتی امر بن جاتا ہے۔ ابراٹونیم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو جلد ہوتی ہے وہ بالکل ڈھیلی ڈالی اور لٹکی سی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نیش اپنی کتاب لیڈرز میں ابراٹونیم کا ذکر تقریباً 6 مرتبہ کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ سوکھا پن نچلے دھڑے میں نمایاں پایا جاتا ہے۔ یہ ابراٹونیم کو سمجھنے میں نا ایک بہت ہی کلیدی علامت ہے، اور نچلے دھڑ میں جو سوکھا پن پایا جاتا ہے اس کی جو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ غذا کی کمی یا ناقص غذا دونوں ہو سکتی ہیں۔ اسال اور وجع المفاصل باری باری الٹرنیٹ، کبھی اسال ہو گئے تو جوڑوں کا درد ہو گیا، جوڑوں کا درد ہوا تو ساتھ اسال بھی ہو گئے، تو یہ ان کا باری باری آنا یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اچھا، سوکھا پن کے بارے میں ایک اور بہت اہم کلیدی جو علامت ہے جو یاد کرنے والی ہے وہ یہ ہے
کہ نیٹرمیور، لائکوپوڈیم اور سینیکولا میں بھی سوکھا پان پایا جاتا ہے۔ ان کا سوکھا پان اوپر والے دھڑ سے شروع ہو کر نیچے والے دھڑ کی طرف جاتا ہے، جبکہ ابراٹونیم کا جو سوکھا پان ہے یہ ٹانگوں سے یعنی کہ نچلے دھڑ سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات ٹی وی پہ افریقن بچے دیکھے ہوں گے، ان کی جو چھاتی کی پسلیاں ہیں جو وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، انتہائی سوکھے پتلے۔ تو لاموالا افریقہ میں یا تو غذائی کمی ہے یا پھر ناقص غذا ہے، تو جس کی وجہ سے وہاں کے جو بچے ہیں ان کو ہم اکثر اوقات سوکھے پان میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ اچھا، سوکھے پان کی جو ادویات ہیں ان میں کچھ اور بھی بڑی اہمیت کی حامل ادویات ہیں۔ مثال کے طور پر برائٹا کارب ہے، سلیشیا ہے، نیٹرمیور ہے، کلکیریا فاس ہے، آئیڈیم ہے، لیکن ان تمام ادویات میں سے جو ابراٹونیم کا جو درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ علامات بہت حد تک ملتی جلتی ہیں، جیسے آئیڈیم میں بچہ یا مریض خوب کھاتا پیتا ہے لیکن اس کی جان نہیں بنتی، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ کھانا آپ کھا رہے ہیں یا کھانا آپ کو کھا رہا ہے۔ تو یہی حالت یہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ جو ابراٹونیم کا جو مریض بچہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی بھوک بڑے کڑاکے کی لگتی ہے، وہ خوب کھاتا پیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو جان باڈی ہے وہ نہیں بنتی، بلکہ وہ دن بدن سوکھا پن کا مزید شکار ہوتا جاتا ہے۔ ایک بات بڑی جو نکتے والی ہے، کیونکہ ہماری جو ہومیوپیتھی ہے اس کا جو بیسک فلسفہ ہے وہ ہے بل مسل کا۔ تو جو ابراٹونیم کی جو جھاڑی ہوتی ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر بالکل روئیں اور ریشے، جیسے سلک کے یا ریشم کے کیڑے کے جو ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے اوپر روئیں اور ریشے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ شیخوار بچوں کی جو جلد کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی سلکی، نرم اور ریشے دار اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے چونکہ علاج بالمثل ہے تو اس کی اتنی مشابہت ہے اس ابراٹونیم کی جو جھاڑی ہے یا اس کے جو پتے ہیں اس کی، اور جو بچے کے شیخوار جو بچے ہیں ان کی جو جلد ہے اس میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ بچوں کے امراض کے حوالے سے جو ہے یہ ان کو انتہائی شافی کا درجہ دیا گیا ہے، بڑی شافی دعا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سوکھے پان میں بھی بچوں کے اور بہت سے مسائل ہیں، جیسے جوڑوں میں درد ہو گیا، اسہال ہو گئے، کھانسی ہو گئی، تو یہ تقریباً ابراٹونیم کے زمرے میں آتے ہیں۔ بچے چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بلی کا ہو یا کتے کا ہو، بچہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ تو جہاں بچوں کے امراض کی بات آئے تو بصیت ہومیوپیتھ آپ ابراٹونیم کو کبھی بھی نہ بھولیں، چونکہ اس کا درجہ سب دعاؤں سے ٹاپ پر ہے۔ باقی دعائیں بھی اپنا اپنا کام کرتی ہیں، میں نے آئیڈیم کو معجزے دکھاتے دیکھا ہے۔ خود میری جو ٹاپ آف لسٹ ریمیڈیز میں ہے وہ آئیڈیم ہے سوکھے پان میں، لیکن جہاں پہ ابراٹونیم ہے وہاں پہ کوئی دوسری دوائی اس کا درجہ نہیں لے سکتی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اپنی بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔